یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی گزشتہ رات آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ کا ایک ہنگامی آن لائن اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس پہ خاص طور پر گیان واپی مسجد اور ملک کی مختلف مسجدوں عمارتوں کے سلسلے میں فرقہ پرست طاقتوں نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے اس پر تفصیل سے غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس کا احساس تھا کہ ایک طرف نفرت پھیلانے والی قوتیں پوری طاقت کے ساتھ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنا رہی ہیں، تو دوسری طرف مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں جن پر دستور اور قانون کو نافذ کرنے کی آئینی ذمہ داری ہے، خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اس پر مستزاد جو سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو سیکولر انصاف پسند کہتی ہیں وہ بھی خاموش ہیں اور اس جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف انہیں جس طرح میدان عمل میں آنا چاہیے نہیں آ رہی ہیں۔ ناظرین ادھر راجیو گاندھی قتل کیس میں قصوروار قرار دیے گئے اے جی پیرایولن نے سپریم کورٹ کی رہائی کے حکم کے چند گھنٹوں کے بعد اپنا پہلا رد عمل ظاہر کیا۔ اس معاملے میں چنئی کی خصوصی عدالت کے ذریعے سزائے موت سنائی گئی تھی، جس کو بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ رہا ہونے کے فوراً بعد پیرایولن نے اپنی ماں اور رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میڈیا بھی موجود رہا۔ میڈیا سے بات چیت میں پیرایولن نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ موت کی سزا کی کوئی ضرورت نہیں۔ عدالت عظمیٰ کی چیف جسٹسوں سمیت کئی ججوں نے ایسا کہا ہے اور کئی ایسی مثالیں ہیں، ہر کوئی انسان ہے۔ ناظرین گرامی ادھر دہلی میں آگ لگنے کے واقعات مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ منڈکا آتش زدگی کا واقعہ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ بدھ کو دہلی میں روہنی کورٹ کی دوسری منزل پر واقع ججوں کے چیمبر کے قریب آگ لگ گئی ہے۔ افسران نے معلومات فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ہیں۔ دہلی فائر سروس کے ڈائریکٹر اتل گرگ نے بتایا کہ روہنی کورٹ کی دوسری منزل پر کمرہ نمبر 210 میں آگ لگنے کی اطلاع صبح تقریباً 11:10 بجے ملی، جس کے بعد 5 فائر ٹینڈر موقع پر بھیجے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آگ ججز کے چیمبر سے ملحقہ کمرے میں ایئر کنڈیشن سے لگی، ابھی تک آگ پر قابو پانے کی خبر ہے۔ ناظرین گرامی آئندہ 10 جون کو ہندوستان کی 15 ریاستوں کی 57 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہونی ہے۔ 2 دیگر راجیہ سبھا سیٹوں پر 13 جون کو ووٹنگ ہوگی، یعنی مجموعی طور پر راجیہ سبھا کی 59 سیٹیں ایسی ہیں جن کے لیے این ڈی اے اور یو پی اے میں شامل پارٹیاں تگودو کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان 59 اسمبلی سیٹوں میں سے بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے کا 31 سیٹوں پر قبضہ ہے، 25 سیٹیں تنہا بی جے پی کے پاس ہیں۔ دوسری طرف یو پی اے کے قبضے میں 13 راجیہ سبھا سیٹیں ہیں، جن میں کانگریس کے پاس 8 سیٹیں ہیں۔ بقیہ راجیہ سبھا کی 15 سیٹیں ایسی پارٹیوں کے پاس ہیں جو نہ تو این ڈی اے کا حصہ ہیں اور نہ ہی یو پی اے کا ہے۔ ناظرین سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش میں ہونے والے شہری بلدیاتی انتخابات اور پنچایتی انتخابات کے سلسلے میں شیوراج حکومت کو راحت دیتے ہوئے بدھ کو مدھیہ پردیش میں او بی سی ریزرویشن کے ساتھ انتخابات کرانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بھارتیہ جنتا پارٹی اور ریاست کی شیوراج حکومت کو بڑی جیت ملی۔ او بی سی ریزرویشن کے لیے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کی کوششیں بالآخر کامیاب ہو گئی ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ مدھیہ پردیش میں انتخابات او بی سی ریزرویشن کے ساتھ کرائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے او بی سی کو 50% تک ریزرویشن دینے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہفتے میں ریزرویشن نوٹیفائی کیا جائے۔ ناظرین گرامی ادھر گجرات سے افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ ایک نمک بنانے والی فیکٹری میں دردناک حادثہ پیش آیا۔ اس واقعے میں 12 لوگوں کی موت ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فیکٹری کی دیوار گرنے سے نہ صرف کئی مزدور ہلاک ہوئے بلکہ 18 کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ یہ واقعہ موربی کے ہلوج جی آئی ڈی سی میں پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتی موقع پر پولیس پہنچ گئی تھی۔ راحت و بچاؤ کا کام شروع ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جائے حادثے پر اب بھی 15 سے زائد مزدور دبے ہوئے تھے جن کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ ناظرین شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں بم دھماکے کے آج 15 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 18 مئی 2007 کو آج ہی کے دن مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران 1:15 پر دھماکہ ہوا تھا، جس میں 9 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دھماکے کے بعد ہونے والے افراتفری کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس فائرنگ میں مزید 5 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ اس دھماکے نے کئی افراد کے اپنوں کو چھین لیا تھا، جن سے جدائی کا غم ہنوز تازہ ہے۔ اس دھماکے نے علاقے کو دہلا کر کے رکھ دیا ہے۔
ناظرین، ادھر نیٹو کی وسعت کے عمل کے سلسلے میں صدر رجب طیب اردوغان نے ترکی کو دہشت گرد واپس نہ کرنے والے ممالک کی نیٹو رکنیت کی درخواست کو قبول نہ کر سکنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نیٹو کی وسعت کا عمل ہمارے لیے ہماری حساسیت کا احترام کرنے کی حد تک مفہوم رکھتا ہے۔ صدر و آق پارٹی کے رہنما اردوغان نے اپنے پارلیمانی گروپ سے خطاب کیا۔ نیٹو کی اتحادیوں سے ترکی کی حساسیت کو سمجھنے، اس کی حمایت کرنے کی توقع پر زور دینے والے ترک صدر نے کہا، ہم ان سے ترکی کی اپنی سرحدوں کا تحفظ کرنے کی کوششوں کو سمجھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ ممالک ہمیں دہشت گردوں کی واپس نہیں کریں گے اور ہم سے نیٹو میں شمولیت کے لیے حمایت مانگیں گے۔ علیحدگی پسند تنظیم PKK کی پشت پناہی کرنے کے بعد ہم سے رکنیت کی حمایت مانگنا ایک ذی فہم فعل نہیں۔ نیٹو کی وسعت ہمارے لیے ہماری حساسیت کا احترام کیے جانے کی حد تک بامعنی ہے۔ ناظرین، ادھر یوکرین نے کہا ہے کہ حالیہ ایک دن میں روسی فوج کے مزید 400 فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ یوکرین وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کے مطابق جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک یوکرین کی طرف سے روسی فوج کے 28,300 فوجیوں کو ہلاک، 202 طیاروں، 167 ہیلی کاپٹروں، 1,250 ٹینکوں، 3,043 بختربند گاڑیوں، 586 توپوں، 199 راکٹ لانچروں اور 91 فضائی دفاعی سسٹموں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ بیان کے مطابق حالیہ ایک دن میں روسی فوج کے مزید 400 فوجی ہلاک کر دیے گئے۔ علاوہ ازیں یوکرین کی ایئر ڈیفنس یونٹوں نے روس مسلح افواج کی 2,137 گاڑیوں، 13 بحری جہازوں اور بوٹوں، 441 ڈرون طیاروں، 43 خصوصی ساز و سامان کو تباہ کر دیا اور روسی فوج کی طرف سے فائر کی گئی 102 کروز میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ روس وزارت دفاع نے 25 مارچ کو جاری کردہ بیان میں یوکرین میں 1,351 روسی فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا تھا، لیکن یوکرین کا دعویٰ ہے کہ 28,300 فوجیوں کو مار دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر لیبیا میں حریف وزیر اعظم فتحی علی عبدالسلام باش آغا کو اس وقت دارالحکومت طرابلس چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا جب متحارب ملیشیا کے درمیان اچانک جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ لیبیا میں اس وقت 2 حریف متوازی حکومتیں ہیں اور دونوں ہی مسلح گروہوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ باش آغا کئی وزراء کے ساتھ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے طرابلس پہنچے تھے۔ 3 ماہ قبل ملک کی مشرقی پارلیمان نے فتحی علی عبدالسلام باش آغا کو اپنا نیا وزیر اعظم منتخب کیا تھا۔ ناظرین، ادھر شام کے شمال میں چشمے امن کے علاقے میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم YPG PKK کے 4 دہشت گردوں کو بے اثر کر دیا گیا ہے۔ وزارت قومی دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کو کہیں پر بھی اپنی کارروائیاں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، ادھر ایران کی شرح اعلام میں مستضعف وفد کے ایک سابق ملازم کی جانب سے یرغمال بنائے گئے واقعہ خون میں نہا گیا۔ تسنیم خبر ایجنسی کے مطابق اعلام شہر پولیس کے نائب چیف فراز یاسمین نے بتایا کہ اس وقت کے ایک سابق ملازم جسے برطرف کیا گیا تھا، اس نے صبح کے وقت ادارے میں کام کرنے والے بعض افراد کو یرغمال بنا لیا۔ بعد میں اس نے فائرنگ کرتے ہوئے 3 افراد کو ہلاک کیا اور 5 کو زخمی کر دیا، جبکہ متعلقہ حملہ آور نے خودکشی کر لی۔ ایرانی حکام کا ماننا ہے کہ بعض زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ ناظرین، مقبوضہ مغربی کنارے میں ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج کے چھاپوں میں 14 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ظالم اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہروں بیت لحم، نابلس، سیلفت اور جنین کے گرد چھاپے مارے تھے۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ جنین میں اسرائیلی فوج مسلح گروپوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ اسرائیلی ظالم فوج نے اعلان کیا کہ اس نے مغربی کنارے میں چھاپوں کے دوران مجموعی طور پر 14 فلسطینیوں کو حراست میں لیا۔ ناظرین، ادھر بتایا گیا ہے کہ خلیج بصرہ میں غیر قانونی طور پر ایندھن لے جانے والے ایک آئل ٹینکر کو ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایران کی صوبے ہرمزگان کے عدلیہ کے سربراہ مجتبیٰ قہرمانی نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے فوج نے خلیج فارس میں غیر ملکی بحری جہاز کو اپنی تحویل میں لے لیا، جس پر 5,50,000 لیٹر اسمگل شدہ ایندھن موجود ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی